باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، آج میں آپ کو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اہم واقعات بیان کرتا ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئیں گے۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ گھر میں رو رہے تھے کہ جب آپ سے رونے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ شاید بے خبری یا بے غلطی میں ارادہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو گئی ہو جو درگاہ خدا بندی میں ناگوار ہوئی ہو، اور قیامت کے دن مجھ کو یہ کہہ دیا جائے کہ جاؤ تمہاری عبادت مردود ہے اور ہماری درگاہ میں تمہاری کوئی قدر نہیں۔ ایک دفعہ آپ گھر کی چھت پہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے اور اس قدر روئے کہ ساری مٹی تر ہو گئی اور آنسوؤں کے پانی سے پر نالا جاری ہو گیا۔ کوئی شخص نیچے سے گزرا تو وہ پانی اس کے اوپر پڑ گیا۔ اس نے دریافت کیا کہ کیا یہ پانی پاک ہے یا پلید؟ آپ نے فرمایا مرد خدا دھو ڈالو کیونکہ یہ ایک گنہگار کی آنکھوں کا پانی ہے۔ ایک دفعہ آپ کسی جنازے کے ہمراہ گئے، دفن کرنے کے بعد آپ قبر پر اس قدر روئے کہ ساری مٹی تر ہو گئی، اور پھر لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا لوگوں یہ غور کرو، تمہارا اول و آخر قبر ہے، اس جہان کا آخر اگلا جہان کا شروع قبر ہے، اور پھر تم کیا غافل ہو۔ ایک دفعہ چند آدمیوں کے ہمراہ آپ کا گزر قبرستان میں سے ہوا۔ فرمایا کہ اس قبرستان میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے آٹھوں بہشتوں کی ذرہ بھر پرواہ نہ کی، لیکن پھر بھی اس قدر حسرت دل میں باقی لے کے گئے کہ اگر اس حسرت کا ذرہ بھر اہل اسمان کے پیش کیا جائے تو خوف کے مارے سب کے سب غرق ہو جائیں۔ ایک دفعہ بچپن میں آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، چونچہ اسی دن سے لے کر جب تک زندہ رہے آپ اسی غلطی کو اپنے ہر نئے پیران کے گریبان پر لکھ لیا کرتے اور یاد کر کے اس قدر ہوتے کہ بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دفعہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن عبد العزیز نے آپ کو خط لکھا اور خواہش کی کہ آپ کچھ نصیحت فرمائیں۔ آپ نے ان کو جواب میں لکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ہمراہ ہے تو تم کو کسی کی پرواہ نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمراہ نہیں ہے پھر کسی سے امید رکھتے ہو۔ ایک اور موقع پر آپ نے ان کو لکھا کہ وہ دن آیا ہوا ہے سمجھ لو جب کسی کا پس پاندہ مر جائے۔ امیر المومنین نے جواب میں لکھا کہ وہ دن آیا ہوا ہے فرض کر لو کہ دنیا ہی نہ ہوگی۔ ایک دفعہ ثابت نبانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خط لکھا کہ میں نے سنا ہے آپ حج کو جانا چاہتے ہیں، میں سفر میں آپ کے ہمراہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا مرد خدا اس خیال کو چھوڑ دو تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہی ستر میں میری زندگی بسر ہو جائے، کیونکہ اکٹھا رہنے کی صورت میں ایک دوسرے کے عیب ثواب معلوم ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں۔ پیارے دوستوں، نصیحت کے طور پہ ایک دفعہ آپ نے ایک سفید ریش بزرگ کو فرمایا کہ 3 کام ہرگز نہ کرنا۔ اول، بادشاہوں کے ہاں نہ جانا اگرچہ محض شفقت ہی کے طور پر کیوں نہ ہو۔ دوسرے، کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ بیٹھو خواہ وہ رابعہ ثانی کیوں نہ ہو، چاہے تو مسجد میں اس کو قرآن شریف ہی کے سبق دیتا ہو۔ تیسرا، اپنے کانوں کو راگ رنگ کا عادی نہ بنانا خواہ تو مردان خدا ہی کا مرتبہ حاصل کر چکا ہو، کیونکہ یہ تینوں کام خطرے سے خالی نہیں اور بالآخر اپنا کام کر جاتے ہیں۔ دوستوں، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ دنیا کا ثواب کیا شے ہے؟ آپ نے فرمایا دل کا مردہ ہو جانا۔ پوچھا دل مردہ ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ دنیا کی محبت دل میں پیدا ہونا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے صبح کی نماز آپ کے ساتھ آپ کی مسجد میں پڑھنی چاہی، چنانچہ میں علی صبح آپ کی مسجد میں کیا، دیکھا کہ دروازہ بند ہے اور دعا فرما رہے ہیں اور لوگ آمین کہتے جا رہے ہیں۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ کے مرید ہوں گے، باہر ہی ٹھہر گیا۔ آخر صبح ہونے کے بعد جب دروازہ کھلا تو دیکھا آپ تنہا ہی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے ماجرا دریافت کیا تو فرمایا کہ ہر جمعرات کو یہاں پریاں آتی ہیں، بات سننے کے بعد دعا کرتی ہیں اور وہ آمین کہتی جاتی ہیں۔ روایت ہے کہ آپ دعا کرتے تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ دامن کو پھیلا دیتے کیونکہ وہ قبولیت کو دیکھتے تھے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ ایک دفعہ ہم آپ کے ہمراہ حج کو جا رہے تھے، راستے میں پیاس کا غلبہ ہوا، جب ہم کنویں پر پہنچے تو اس پر ڈھول وغیرہ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھنے لگوں تو پانی پی لینا، چنانچہ آپ نماز پڑھنے لگے تو کنویں کا پانی منہ پر آ گیا، ہم سب نے سیر ہو کے پیا، ایک آدمی نے کوزے بھی بھر لیا، پانی فوراً نیچے اتر گیا۔ آپ نے فرمایا افسوس تم لوگوں نے خدا پر توکل نہ کیا۔ پھر وہاں سے روانہ ہوئے۔ آگے راہ میں کھجوریں ملی جن کی گٹلیاں سونے کی تھیں، جن کو فروخت کر کے ہم نے صدقہ دیا اور کھانا وغیرہ خریدا۔
دوستوں، ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ امام لوگوں کو قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک خوبصورت بچے کو دیکھ کر جو قرآن پڑھنے کے لیے آیا تھا بد نیت ہو گئے۔ فوراً ہی تمام قرآن ذہن سے اتر گیا اور ایک آگ سی لگ گئی۔ ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ دوڑے دوڑے بے قرار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ماجرا عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ حج کا وقت ہے، پہلے حج کرو، بعد ازاں مسجد حنیف میں بیٹھ جانا۔ وہاں ایک بزرگ ہیں جو محراب میں بیٹھے ہوں گے، ان کا وقت ضائع مت کرنا۔ جب وہ عبادت سے فارغ ہوں تو ان سے دعا کی التجا کرنا۔ چنانچہ ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا ہی کیا، بصرہ سے چل کر مکہ میں آیا اور حج کر کے مسجد حنیف میں بیٹھ گیا۔ وہاں اس بزرگ کو دیکھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور سفید پوش بزرگ تشریف لائے۔ دونوں نے ملاقات کی۔ ظہر کی نماز کے بعد وہ بزرگ سفید پوش چلا گیا اور باقی لوگ بھی چلے گئے۔ اب وہ بوڑھا بزرگ اکیلا بیٹھا تھا۔ ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ نے پاس آ کر ادب سے سلام کر کے اپنا حال زرار بیان کیا، جس کو سن کر وہ بزرگ نے آسمان کی طرف نگاہ کی۔ ابھی سر نہیں جھکایا تھا کہ ابو عمر رحمۃ اللہ کو سارا قرآن یاد آ گیا۔ خوشی سے ان کے قدموں پہ سر رکھ دیا۔ بوڑھے بزرگ نے پوچھا کہ میرا پتہ تجھے کس نے دیا؟ عرض کی کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ سن کر اس نے فرمایا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے رسوا اور مشہور کیا، میری پردہ داری کی، میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کروں گا۔ یہ کہہ کر پوچھا، کیا تم نے اس سفید پوش بزرگ کو دیکھا تھا؟ عرض کی کہ ہاں۔ فرمایا، وہ حسن بصری رحمۃ اللہ تھے جو ہر نماز سے پہلے یہاں مجھ سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر بصرہ میں جا کر وقت پر ساری نمازیں ادا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جس شخص کا امام حسن بصری رحمۃ اللہ ہو اس کو میری دعا کی کیا ضرورت ہے۔ پیارے دوستوں، ایک دفعہ کسی شخص کا گھوڑا چلتی ہو گیا۔ وہ مفلس تھا۔ اس نے آ کر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ سے عرض کی۔ آپ نے گھوڑے کی قیمت پوچھ کر گھوڑا 400 دینار کے عوض خرید لیا۔ رات کو اس شخص نے خواب میں دیکھا وہ گھوڑا دوسروں کے گھوڑوں کے ساتھ بہشتی چراگاہ میں چل رہا ہے۔ اس نے پوچھا، یہ گھوڑے کس کے ہیں؟ کہا، پہلے تو تیرے تھے مگر اب اس کا مالک حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ چوچا خواب سے بیدار ہو کر وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ آپ نے فرمایا، میرا خدا تم سے پہلے تمہارے خواب کی اطلاع مجھے دے چکا تھا۔ چنانچہ وہ مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ اگلی رات خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ نے خواب میں عالیشان محل اور منظر دیکھ کر پوچھا کہ کس کے ہیں؟ جواب ملا، جو ربی کو منسوخ کر لے۔ چنانچہ آپ نے فوراً صبح اس شخص کو بلا کر سودا منسوخ کر دیا۔ پیارے دوستوں، شمون نامی ایک آتش پرست آپ کا ہمسایہ تھا۔ بیماری کے بعد جب اس کی موت کا وقت آیا تو لوگوں نے آپ کو خبر کی اور عرض کیا کہ اپنے ہمسائے کی ذرا خبر لیں۔ آپ یہ سن کر اس کے پاس گئے، دیکھا کہ آگ کے دھوئیں سے رنگ اس کا سیاہ ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا، ساری عمر آگ اور دھوئیں پر بسر کر دی، اب آخری مرتبہ تو خدا سے ڈرو اور اسلام قبول کر لو تاکہ خدا تجھ پر رحمت کرے۔ اس نے کہا، اسلام قبول کرنے میں 3 چیزیں منع ہیں۔ اول یہ کہ تو دن رات دنیا کی برائی کرتے ہو مگر پھر بھی دن رات دنیا ہی کی طلب میں مشغول رہتے ہو۔ دوم یہ کہ موت کو حق سمجھ کر اس کا کوئی سامان نہیں رکھتے۔ چوم یہ سمجھ کے کہ اللہ کا دیدار میسر ہوگا اگر کام اس کے رضا کے خلاف کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آشنا لوگوں کی نشانی ہے۔ اگر مومن لوگوں ایسا کرتے تو تم کیا کرتے ہو؟ ساری عمر تم نے آتش پرستی کی مگر میں نے آگ کی پوجا نہیں کی۔ اگر ذرا آگ میں ہاتھ ڈالیں تو دونوں کو جلا دے گی اور تمہاری 70 سال کی پوجا کا ذرا بھر خیال نہ کرے گی۔ لیکن میرا خدا اگر چاہے تو آگ کو مجال نہیں کہ میرے ایک بال تک بھی جلا پائے۔ آؤ ہم دونوں آگ میں ہاتھ ڈال دیں تاکہ تجھ پر آگ کی کمزوری اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہو۔ یہ کہہ کر آپ نے آگ میں ہاتھ ڈال دیا اور دیر تک آگ میں ہاتھ رکھا لیکن آگ نے ذرا بھر اثر نہ کیا۔ شمون نے جب یہ حال دیکھا تو اس کی حالت بدل گئی اور کہا کہ میری ساری عمر آتش پرستی میں بسر ہوئی، اب چند سانس باقی ہیں، ان میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، مسلمان ہو جاؤ۔ شمون نے کہا کہ آپ اس بات کی تحریر کر دیں، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھ کو عذاب نہ دے۔ چنانچہ آپ نے خط لکھ دیا اور اس کی خواہش کے مطابق شہر کے معززین کی گواہی بھی درج کرا دی۔ شمون خط کو لے کر ایمان لے آیا اور بہت رویا اور وصیت کی کہ مرنے کے بعد یہ خط میرے ہاتھ میں دے دینا۔ پھر کلمہ پڑھ کے مر گیا۔ آپ نے اس کی وصیت پوری کی، اپنے ہاتھ سے غسل دے کر قبر میں اتارا اور خط اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ رات کو آپ ساری رات متفقت رہے اور میں نے کیا کیا، مجھے اپنی ہی نجات کا علم نہیں، دوسروں کی تحریر کیوں لکھ دی،
اسی فکر میں آپ کی آنکھ لگ گئی تو دیکھ کر شمون سنہری تاج سر پر رکھے باشت میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، یہ اب اپنا خط لیں، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو وہ خط آپ کے ہاتھوں میں تھا۔ آپ نے خط کو دیکھ کر درگاہ الہی میں عرض کی کہ خداوند تیرے کام محض فضل سے ہیں، کسی علت سے نہیں۔ جب 70 سال کی آتش پرست کو ایک کلمے کی غوث بخش دیا تو مومن کو کب محروم رکھے گا؟ آپ کی توقع اس قدر تھی کہ ہر کسی کو اپنے سے بہتر سمجھتے تھے۔ ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے ایک حبشی کو ایک عورت کے ہمراہ دیکھا جو شیشے میں سے کچھ پی رہا تھا۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ اگرچہ میں گنہگار ہوں لیکن اس شخص نے ضرور اچھا ہو۔ اس خیال میں تھے کہ سامنے سے ایک کشتی آئی اور وہ غرق ہو گئی جس میں 7 آدمی سوار تھے۔ حبشی دیکھتے ہی فوراً دریا میں کودا اور 6 آدمی باہر نکال لیا۔ پھر خواجہ حسن بصری کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہو، 6 کو میں نے غرق ہونے سے بچا لیا، باقی ماندہ ایک آدمی کو تم بچاؤ۔ امام مسلمین، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ آیا تم اندھے ہو یا کچھ دکھائی بھی دیتا ہے۔ یہ عورت میری ماں ہے اور شیشے میں شراب نہیں بلکہ پانی ہے۔ یہ سن کر آپ اس کے پاؤں پہ گر پڑے اور عرض فرمائی کہ جس طرح تم نے 6 آدمی کو غرق ہونے سے بچایا، اسی طرح خود بینی کی دریا میں غرق ہونے سے مجھ کو بچاؤ۔ اور اس کے بعد کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھا۔ ایک دن ایک کتے کو دیکھ کر فرمایا کہ کاش خداوند مجھ کو قیامت کے دن اس کتے کے ساتھ اٹھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کتے سے اچھے ہیں یا کتا آپ سے اچھا ہے؟ آپ نے جواب دیا اگر عذاب سے نجات ہوگی تو میں بہتر ہوں، ورنہ خدا کی قسم کتا مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ ایک دفعہ کسی نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ فلاں شخص نے آپ کی چغلی کی ہے۔ آپ نے تحفے کے طور پر اس شخص کے پاس کھجوریں بھیجیں اور عرض کیا کہ آپ نے اپنی نیکیاں میرے نام اعمال میں درج کرائی ہیں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر افسوس کہ میں اس نیکی کا عوض آپ کو نہیں دے سکتا۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا مجھے 4 شخصوں کی باتوں پہ تعجب ہے، ایک لڑکا، ایک مرد، ایک منت اور ایک عورت۔ عرض کیا کس طرح؟ فرمایا ایک دن ایک منت میں سے میں نے اپنے دامن بچائے، اس نے کہا کہ آپ دامن نہ بچائیں کیونکہ ہمارا حال ابھی ظاہر نہیں ہوا، خدا جانے انجام کیا ہوگا۔ ایک مست کو کیچڑ کے پاس جاتے ہوئے دیکھا اور کہا سنبھل کے قدم رکھو، گر نہ پڑو۔ اس نے کہا تم ثابت قدم رہو، مگر میں گر پڑوں گا تو کوئی حرج نہیں، آخر مست ہوں، زیادہ سے زیادہ کیچڑ ہی میرے پہ لگے گی، اس لیے تم سنبھل کر چلو۔ ایک دفعہ ایک لڑکا چراغ لیے جا رہا تھا، میں نے پوچھا یہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ یہ سن کر اس نے چراغ گل کر دیا۔ وہ پوچھا کہ تم ہی بتا دو کہ روشنی کہاں چلی جاتی ہے۔ ایک عورت نے کو دیکھا جو ننگے منہ اور ننگے سر غصے میں بھری اپنی شوہر کی شکایت لے کر میرے پاس آئی۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ اپنا سر اور منہ ڈھانک لو۔ اس نے جواب دیا میں ایک مخلوق کی محبت میں سرشار ہوں کہ مجھے اپنے تن بدن کی ہوش نہیں۔ یا حضرت اگر آپ خبردار نہ کرتے تو مجھے اس کا علم نہ ہوتا اور میں اسی طرح بازار چلی جاتی، مگر تعجب ہے کہ آپ خلق کی دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ نے مجھے اس حال میں کس طرح دیکھ لیا؟ میرے دوستوں، ایک دفعہ آپ واعظ کے بعد جب منبر سے نیچے اترے تو چند لوگوں کو پکڑ کر فرماتے ہیں کہ آؤ نور خدا پھیلائیں۔ ایک دن ایک اجنبی شخص ان کے ساتھ جانے کو تیار ہوا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ تو واپس ہو جا۔ ایک دن اپنے دوستوں سے فرمایا تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی مانند ہو۔ وہ لوگ خوش ہو گئے۔ پھر فرمایا صرف ہمارے صحابہ کرام کی مشابہ ہیں، اگر تم ان کو دیکھتے تو ان کو دیوانہ سمجھتے۔ پیارے دوستوں، کسی شخص نے آپ سے مزاج پوچھا۔ آپ نے فرمایا اس شخصوں کا کیا حال ہوگا جو مجدار میں کشتی شکستہ کے ایک تختے پہ پڑے ہوں۔ عرض کی کہ برا حال ہوگا۔ فرمایا میرا بھی یہی حال ہے۔ ایک دفعہ عید کے دن آپ کچھ لوگوں کی طرف سے گزرے جو ہنس کھیل رہے تھے۔ فرمایا کہ ان شخصوں پر مجھے تعجب آتا ہے جو ہنستے ہیں حالانکہ ان کو اپنے حال کی خبر نہیں۔ آپ نے ایک دن ایک آدمی کو قبرستان میں روٹی کھاتے ہوئے دیکھا اور فرمایا یہ آدمی منافق ہے۔ پوچھا گیا کہ کیوں؟ فرمایا کہ جس شخص کو مردوں کے سامنے خواہش پیدا ہو وہ موت اور قیامت کا قائل نہیں ہوتا، وہ یہی منافق کی نشانی ہے۔ آپ ایک دفعہ مناجات کر رہے تھے کہ خداوند نے نعمت عطا فرمائی، میں نے شکر نہ کیا، مصیبت میں صبر نہ کیا، لیکن شکر نہ کرنے کے باوجود
تو نے نعمت کو عابس نہ کیا اور صبر کرنے پر بھی مصیبت کو دور کر دیا، تجھ سے سوا لطف و کرام کے اور کیا ہوگا۔ وفات کے وقت آپ ہنسنے لگے، چونکہ کسی نے آپ کو کبھی ہنستے نہ دیکھا تھا، اور فرمایا کہ کون سا گناہ، اور ریلت کر گئے، ان اللہ و ان الیہ راجعون۔ بعد ازاں وفات کسی شخص نے آپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ عمر پر تو آپ کبھی نہیں ہنسے، وفات کے وقت ہنسنے کا کیا موقع تھا؟ فرمایا کہ موت کے وقت میں نے آواز سنی کہ ملک موت سختی کرو، ابھی اس کا ایک گناہ باقی ہے، مجھے اس خوشی سے ہنسی آ گئی۔ میں نے دریافت کیا کہ کون سا گناہ؟ اسی اثنا میں موت واقع ہو گئی۔ ایک بزرگ نے اسی رات جب آپ فوت ہو گئے خواب میں دیکھا کہ آسمانوں کے دروازے کھلے ہیں اور منادی ہو رہی ہے کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خدا کے حضور پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری کاوشیں اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔